اب اگلی شرط یہ ہے کہ جو بھی دعاؤں کو کر رہا ہو یا لکھ رہا ہو یا عملیات کر رہا ہو ظاہر و باطن میں سچا ہو. ایک تو ظاہری قول کی سچائی بھی ہے, ایک جھوٹا ہے, بات بات میں جھوٹ بولنا کسی کی عادت ہو گئی ہے. اب یہ خود دعا کرنے والا بھی اگر جھوٹا ہے, یعنی بات ظاہر کے اندر بھی اکثر و بیشتر جھوٹ بول جاتا ہے, تو ایسی زبان میں دعا کی اثر پذیری بھی نہیں ہوتی. یا کسی اور سے آپ کوئی عمل لکھوا رہی ہیں, کروا رہی ہیں, خود سے نہیں, اگر کوئی شخص کر پا رہا ہے کسی اور سے کوئی چیز کروا رہا ہے تو اس کے اندر بھی یہ ہے لکھوا رہا ہے, تو وہ بھی ظاہر و باطن میں سچا ہونا چاہیے. اچھا, ظاہر و باطن کی سچائی اتنی اہمیت ہے کہ آیت اللہ جواد انصاری حمدانی بہت بڑے عارف گزرے ہیں, فرماتے تھے صرف سچائی اور سچائی ہے مگر سچائی ختم ہو گئی اور چلی گئی ہے. جس راستے پر بھی تم چلنا چاہتے ہو خدا شناسی کے راستے پر یا حضرت بقیت اللہ کی خدمت میں پہنچنے کے لیے, سوائے سچائی کے کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں. یعنی امام زمانہ کی خدمت اقدس میں پہنچنے کے لیے سچائی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, خدا شناسی کے راستے پر چلنے کے لیے خدا کے سچائی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. ظاہر میں بھی انسان سچا ہو, باطن میں بھی سچا ہو. باطنی سچائی کیا ہے؟ یعنی منافقت اس کے اندر نہ ہو, یہ نہیں کہ کسی کے سامنے کچھ پیچھے کچھ, کسی کے سامنے ہوگے تو بہت میٹھے بن رہے ہیں پیچھے نہیں. نفاق والی سرگرمیاں یہ بھی ایک باطنی جھوٹ کی نشاندہی ہے. یعنی آپ نے دو چہرے بنائے ہوئے ہیں, دو روئی اختیار کی ہوئی ہے, دو چہرے لوگوں سے بنا کر مل رہے ہیں. فرماتے ہیں امام زمانہ کی خدمت میں آنے کے لیے بھی ظاہری سچائی, ظاہری اور باطنی, اور خدا کے راستے پر چلنے کے لیے بھی, اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی. تو یعنی کردار اس کا اس طرح کا ہو, ظاہری میں بھی سچا ہو, باطن کے اندر بھی سچا ہو, ایسے کی دعائیں قبول ہوتی. اچھا, نیک سچے اور متقی لوگوں کی پہچان سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں بھی بیان ہوئی کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو, بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی اللہ, روز قیامت, فرشتوں, کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے اور اپنا پسندیدہ مال قریبی رشتہ داروں, یتیموں, مسکینوں, مسافروں, سائلوں اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے, نماز قائم کرے, زکوٰۃ دے, جب معاہدہ کرے تو اسے پورا کرے, تنگ دستوں اور مصیبت کے وقت اور میدان جنگ کے وقت وہ صبر کرنے والوں میں سے ہو, تو یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں. یعنی سچے ہونے کی علامات خود قرآن نے بھی بتائیں. یہ تمام خصوصیات, یعنی لوگوں کی بھی حقوق ادا کرتا ہو, ان کی مدد کرتا ہو, نماز کو پابندی سے قائم کرتا ہو, زکوٰۃ دینے سے مرادی, جس طرح پچھلی بار بھی ہم نے شاید ذکر کیا تھا کسی درس میں کہ زکوٰۃ سے مراد عام طور پر جہاں بھی قرآن میں آیا ہے اس سے عمومی طور پر بذل مال مراد ہوتی, یعنی عمومی چیریٹیز مراد ہیں. اس میں واجب چیزیں بھی آ جاتی ہیں, مستحب چیزیں بھی آ جاتی ہیں, کیونکہ قرآن میں جس جس جگہ کے اوپر بھی صدقے کا لفظ آیا ہے وہاں اس سے مراد واجب زکوٰۃ ہے, اور جہاں صرف زکوٰۃ آیا ہے اس میں تمام اموال کی چیریٹی مراد ہوتی ہے. اب اس میں واجبات بھی شامل ہو جاتے ہیں, مستحبات بھی شامل ہو جاتے ہیں, یعنی بہت عموم ہے لفظ زکوٰۃ میں. یعنی خصوص جب ہمارے دماغ میں زکوٰۃ آتی ہے, خاص زکوٰۃ کا مال دماغ میں آتا ہے نا, قرآن میں اس مفہوم میں نہیں. قرآن میں جہاں پر واجب زکوٰۃ مراد ہے وہاں پہ لفظ صدقہ ہے. تو بہرحال تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں, یعنی وہ چیریٹی کرنے والے ہوں, لوگوں کی امداد کرنے والے ہوں, نمازیں پڑھنے والے ہوں, مصیبت کے وقت ثابت قدم رہنے والے ہوں, تنگ دستی کے وقت بھی, مصیبت کے وقت بھی, یعنی اسلام سے آپ کو ہٹتے ہوئے نظر نہ آنے والے ہوں. یہ سچے ہونے کی نشانی, یعنی ظاہر میں بھی سچائی ہو, باطن میں بھی سچائی ہو. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں. اور سچائی اور خلوص ان کی طاقتیں بھی بڑھتی ہیں, یعنی جتنی امانت داری قوی ہوتی ہے صداقت بھی بڑھ جاتی. یعنی ایک سچے ہونے کی, ظاہر و باطن میں سچا ہونے کی علامت یہ ہے کہ انسان امانت دار بھی. کوئی چیز آپ کے پاس رکھوائی جائے, اس کے اندر کوئی, کہا جاتا ہے نا کہ علامہ مجلسی کسی کو کبھی کوئی کتاب دیتے تھے استعمال کے لیے, لوگ پڑھ کے واپس کر دینا, تو کہتے تھے کہ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں قہوہ وغیرہ رکھنے کے لیے جو پلیٹ وغیرہ کوئی ایسی موجود ہے یا نہیں. یعنی ایسا نہ ہو کہ تم اس کتاب, عام طور پہ یہ دیتا ہے اس پہ کتابوں کے اوپر نشانات بنے ہوتے ہیں چائے کی پیالی رکھنے کے. تو یعنی کوئی بھی چیز آپ کسی کی کوئی استعمال کے لیے اپنے پاس لے کر آئیں, کسی سے عاریتاً کوئی چیز لیں, اس کو اکثر ہوتا ہے کہ ہم کسی سے کتاب مانگ کے لائیں, اندر پین سے نشانات لگے ہوئے ہیں, آپ نے لگا دیے, پیجز موڑ دیے اس کے, جو دینے والا ہے وہ اس نے آپ کو پڑھنے کے لیے دیے. یعنی یہ تو میں چھوٹی چھوٹی مثالیں بیان کر رہا ہوں. کوئی بھی اس طرح کی کوئی چیز اگر ایسا ہو تو آپ جتنی امانت داری قوی ہوگی آپ کی,
اسی قدر آپ کی ظاہر و باطن کے اندر سچائی بھی آئے گی۔ تو یہ ایک علامت ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہونے کے اعتبار سے، جب یہ قرآن نے کہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کونوا مع الصادقین۔